बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए, चाइना में जश्न मनाया गया था और चाइना हमेशा इन चीजों को खामोशी के साथ सेलिब्रेट करता है। बड़े लोगों से तो मुलाकातें हुई वो पाकिस्तान के अंदर, यानी इस सूरत हाल में जो उनका जश्न था आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना हमेशा ही चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता रहे और उसको पता चलता रहे कि ये वॉर में आप आम रूटीन प्रैक्टिस में या वार गेम्स में तो आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल पता चलता है कि लड़ाई के अंदर क्या मामला है। अब जरा हम ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर है, ट्रंप ने एक बॉम्ब बनाया था जिसका नाम उसने मदर ऑफ ऑल बम रखा था। अब मदर ऑफ ऑल बम का जो इस वक्त कंपिटिटर है या उससे बड़ी जो तबाही है, जो सिर्फ एक बार ज़हन में रखिएगा, वो 6 ही मिनटों में इंडिया, अमेरिका, हर जगह उनके सफाया करती है। ये मनाजिर है। चाइना का ये जो बॉम्ब है ये बड़ी अजीबो गरीब है। आप इसको कह सकते हैं कि चाइना के पास बमों की बारिश करने वाला एक सिस्टम है। ये करता क्या है कि जब ये अटैक करने के लिए आएगा सामने, तो आप इमेजिन करें कि चंद सेकंड्स के अंदर या चंद मिनट्स में पूरे के पूरे, चाहे नीचे राफेल खड़े हो, चाहे S-400 हो, चाहे अमेरिका के यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, कोई चीज हो, ये असल में करेगा क्या कि जब हिट होगा तो आप ये सोचें कि ये आसानी के साथ, यानी आप एक तो फिजा के अंदर ही उड़ते हैं तब इनको फायर किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी गेम का या किसी भी तर्ज पर आप इसमें किसी मूवी का सीन कह सकते। ये इस तरह के मनाजिर होते हैं कि जिसमें जब ये फायर किए जाते हैं तो उसके बाद फिजा में उड़ते, ये चाहे शिट मार ले या किसी जगह से मार ले, ये अपने टारगेट्स को फौरी तौर पर सेंसर करते हैं और जाकर हिट करते हैं, और हर कोई अपने टारगेट को अलग अलग सेंसर करता है। अब आप ये सोचे कि एक वक्त में चाइना अगर कई 100 इस तरह के मिसाइल मारता है, नीचे जितने भी टारगेट्स होंगे सारे के सारे उड़ जाएंगे। यानी आप ये सोचे कि अगर वहां पर कुछ छुपी फौज है तो वहां पर इनके बंकर पे या कोई और चीज है, मुकम्मल तौर पर चंद सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी जंग का सफाया हो जाएगा, पलट दिया जाएगा। और मजे की बात आप ये देखें कि ये अटैक जिस तरह करेंगे पूरे के पूरे, यानी अगर सोचे टैंक्स आ रहे हैं, पूरी ब्रिगेड आ रही है, जहाज है, हेलीकॉप्टर्स है, ड्रोन्स है, मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर्स है, जो कुछ भी होगा चाइना के सिर्फ इस एक हमले की वजह से मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो जाएगा। और ये है चाइना की वो टेक्नोलॉजी जो आज रशियन मीडिया पर और इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस हो रही है कि चाइना के पास मदर ऑफ ऑल बम आ चुका हुआ है, यानी तमाम बम की जो माँ होती है वो इस वक्त आ चुका है इसके पास। और वो क्लियरली एक वक्त में, यानी आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि चाइना के पास ऐसा प्लान है जिसपे वो 1 घंटे में पूरा ताइवान कैप्चर करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान जो बेचने वाला मुल्क है, आज वो इतना पावरफुल हो चुका हुआ है पूरी दुनिया में कि इस वक्त चाइना ने जब ताइवान को फतह लड़ना है तो उन्होंने EMP हमला करना है, बिजली बंद करनी है, कम्युनिकेशन जैम करना है, फौजें उतारेंगे सदारती महल में और टेक ओवर कर लेंगे और पूरे का पूरा ताइवान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट के अंदर वो टेक ओवर कर लेंगे। अमेरिका और दुनिया भर में जब तक ये खबर फैलेगी कि चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तब तक वो ताइवान को चाइना में शामिल करने का ऐलान कर चुके होंगे। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब ये असल में मसला जो पैदा हुआ है, ये जो मदर ऑफ ऑल बम है, ये इतना खतरनाक है कि इंडिया अगर इस जंग के अंदर कूदता है चाइना के साथ तो उसको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आप J-10C को भूल जाए, आप PL-15 को भूल जाए, आप ये देखेंगे चाइना इसके साथ क्या कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर जो सबसे बड़ा है कि क्या पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइल और ये चीज है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा है कि हमने अब सरप्राइज देना है इंडिया को बड़े पैमाने पर, बड़ी हमारे पास चीज है, टेक्नोलॉजी, अभी तो हमने इसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। यहां से आपको अंदाजा होगा, सोचिए जब ये जंग बढ़ जाती और अगर ये अलग से पाकिस्तान ये बाज हो तो आप सोचे किस लेवल पर इसका काम हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करवाना है। पाकिस्तान से बेहतर कोई मामला सामने हो ही नहीं सकता।
اب آپ یہ سوچے ہیں کہ خالی انڈیا یہاں پھنسا ہوا ہے، امریکہ کی اور انڈیا کی آپ پہ جو لڑائی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا ہے۔ امریکہ انڈیا کو پش کر رہا تھا کہ آپ نے لڑائی کر دی ہے چائنا کے ساتھ لڑائی کر، خود آگے نہیں ہونا چائنا کے خلاف کیونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ اب سب سے بڑی گراؤنڈ رپورٹ انڈیا نے جاری کی ہے اور وہ بڑی دل دہلا دینے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا نے ہمارے خلاف انکنونشنل وار لانچ کر دی ہے، جو نارتھ ایسٹ سائڈ ہے وہاں پر۔ اب چائنا وہاں آئے، وہ چکن ڈیک والی سائڈ ہے، انڈیا کی نارتھ والی سائڈ لگتی ہے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ناگالینڈ سے لے کر دیگر جو اسٹیٹس ہیں وہ انڈیا کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے، اور چائنا کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف بڑے اقدامات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس ساری صورتحال میں آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ چائنا کے فنگر ٹپس پر ہے کسی وقت بھی ہو، چاہے ریسنٹلی آپ کو پتا انہیں انڈیا کے علاقوں کے اروناچل پردیش کے نام چینج کر دیے تھے، سٹیز کے نام رکھ دیے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نام اس لیے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ ہماری زمین ہے۔ اب اصل میں امریکہ نے انڈیا کو استعمال کرنا چاہا، انڈیا کیسے چاہ رہا تھا ہم استعمال کریں؟ انڈیا چاہ رہا تھا کہ ہم اٹیک کریں پاکستان کے اوپر، کشمیر کو لیں۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا نہیں کہ مودی نے کیا کہا کہ اب جو پاکستان سے بات چیت ہوگی وہ صرف پاکستان کے کشمیر پر ہوگی، کیا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کشمیر کب دیں گے، ہم نے کشمیر لینا ہے۔ وہ اصل میں پلان ہی یہی ہے ان کا کہ ایک دفعہ ہم پاکستان کے کشمیر پر قبضہ کر لیں، اس کے بعد ہم سی پیک اور یہ تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اور اسی لیے دیکھیے اس دفعہ انہوں نے اپنی جنگ کی اسٹریٹجی جو بدلی ہے اس میں وہ میزائل مارنے کے لیے جا رہے ہیں، برامبوس میزائل اور اسرائیلی ڈرونز، یہ اصل میں مین ان کے ہتھیار ہوں گے اس دفعہ جو انہوں نے پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے استعمال کرنے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت کی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہم اپنی یہ جو اسٹیٹس ہیں وہ چائنا سے بچا لیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی ان کی اتنی خونخوار ہے یہ ہمیں نہ لے ڈوبے۔ اور سب سے بڑا ان کو جھٹکا ہے، آج مثال کے طور پر جے شنکر نے کہا چائنا اور پاکستان سے ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے۔ انڈیا اس بات کو بڑی دیر سے سمجھا ہے اور انڈیا کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ اس دفعہ ہم جب لڑائی کریں تو یہ ڈائی فرنٹ کی وار ہو جائے، یعنی ایک طرف چائنا بھی اٹیک کرے ہم پر، یعنی وہ اس طرح اٹیک کرے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہمارے اندر، یعنی اس سارے معاملے پر ایک طرف تو پاکستان کی مدد کرے ٹیکنالوجی کا، پاکستان میزائل مارے، اس طرح کی چیزیں کرے، دوسری جانب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم پر بلیک آؤٹ اور ای ایم پی کا حملہ ہو جائے اور اچانک پورے ملک کے اندر تباہی ہو جائے، کیونکہ ایسے حملے آپ پکڑ نہیں سکتے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ سے اس طرح کے حملے آپ پتہ ہی نہیں چلا سکتے کہ کس ملک نے آپ پر اٹیک کیا ہے۔ یورپ میں ریسنٹلی بلیک آؤٹ ہوا ہے، بہت جگہوں پر بلیک آؤٹ ہوتا ہے، تو انڈیا میں یہ نہ ہو، ایک تو جنگ کی وجہ سے پریکٹس ہمیشہ کرتے ہیں بلیک آؤٹ کی، یہ نہ ہو کہ پورے کے پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو جائے اور آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کیا کس نے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جب تک چائنا نے آپ کا پورے کا پورا سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ اس جنگ کو جیتنا تو بڑی دور کی بات ہے، لڑنے کے قابل بھی نہیں پہنچا۔ اب امریکہ، مسئلہ یہ ہے امریکہ کا کہ امریکہ خود آگے ہو کر چائنا سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، یعنی آپ یہ سوچیں کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ یورپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں 50% ٹیرف یکم جون سے تم پر عائد کرنے جا رہا ہوں اور یہ بگ وار ہوگی۔ انڈیا کو دھمکی دی کہ 150% ٹیرف، اور فلانے کو دھمکی دی چائنا پر 145% ٹیرف۔ چائنا ہمارے اصل میں اس نے ٹیرف لگا کر یورپ کو اور انڈیا کو ڈرانا چاہا، انڈیا فوری ڈریا، وہ تو زیرو انہوں نے ٹیرف آفر کر دیا، یورپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، لہٰذا اس صورتحال کے اندر چائنا سے انہوں نے ٹیرف 145 سے گرا کر 30 پر لے، اور 30 سے ہو سکتا ہے 10 پر بھی آ جائے۔ تو آنے والے وقت میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چائنا سے امریکہ آج بھی ڈرتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی سے۔ دیکھیے ان کے جو فائٹر جیٹس ہیں، آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ J-10C نے اس دفعہ کیا کیا ہے، رافیل طیارے گرا دینا اور 5-5 6-6 طیارے پاکستان نے گرا دیے، کس طرح ان کا ریڈار جیم کیا، امریکہ کے اندر کے اس بات پر اسٹڈی نہیں ہو رہی۔ آپ نے ایک چیز غور کی ہے کہ کس طرح جیسے ہی پاکستان اور انڈیا کا شو ڈاؤن ہوا اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف واپس لینا شروع کر دیا، اس کے بعد بات چیت کا آغاز ہو گیا چائنا سے، وہ کہاں 145%، کہاں 30%، ان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اور انڈیا سے اصل میں وہ اس وقت شدید نفرت کر رہے ہیں۔ یہ دو وجوہات ہے کہ ایک تو انڈیا ان کے وہ پلانس پورے نہیں کر پائے جو چائنا والے معاملات میں تھے، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت امریکہ کی جابز کاٹ کر اپنے ملک میں لے جا رہا ہے،
یہ سب بڑی بڑی کمپنیز یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں انڈیا جانا چاہیے، چاہے وہ ایپل ہو اور بہت ساری کمپنیز ہو، تو وہ آلریڈی انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تو ٹرمپ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ بڑھیا بستر یہاں سے اٹھاؤ، سامان وغیرہ آئی فون یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن امریکہ پہنچو کہ نہیں پہنچو گے تم چھوڑیں گے. اور کہہ دیا بڑا کلیئرلی انڈیا میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. سو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ چائنا کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی لڑائی اصل میں ہے چائنا کے ساتھ، چاہے دوسرے ملکوں کو سیکریفائس کر کے کرے یا کچھ بھی کرے. اور اس صورتحال میں انڈیا اور باقی ممالک کو وہ پوری طرح بلیک میل کر رہا ہے.